بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوستو اپنی قرآن کلاس کا دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں، دوسری کلاس شروع کر رہے ہیں لرننگ قرآن کی۔ آج کی اس کلاس میں ہم لوگ حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرکات کسے بولتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، حرکات کو اگر آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تو آپ اچھا خاصا قرآن مجید صحیح پڑھ سکیں گے۔ حرکات کا قرآن مجید میں بہت زیادہ عمل داخل ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلی کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس میں حروف کا تعارف بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم حرکات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے 5 منٹ کی اس کلاس میں توجہ کرنی ہے، صحیح ہے؟ آئیے حرکات، یہ دیکھیں حرکات کے بارے میں۔ حرکات کی 3 قسمیں، حرکات کی 3 قسمیں ہیں: زبر، زیر، پیش۔ یعنی زبر کو حرکت بولتے ہیں، زیر کو بھی حرکت بولتے ہیں، اور پیش کو بھی حرکت بولتے ہیں۔ تو ان تینوں کے مجموعے کو حرکات بولتے ہیں۔ تو حرکات کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3: زبر، زیر اور پیش۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں۔ زبر کی 2 قسمیں، زیر کی بھی 2 قسمیں، پیش کی بھی 2 قسمیں۔ زبر کی 2 قسمیں: پڑی زبر، کھڑی زبر۔ پڑی زبر جیسے یہ دیکھیں سواد ہے، اس کے اوپر پڑی زبر ہے۔ یہ دیکھیں با ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر جس طرح الف لکھتے ہیں یا ایک لکھتے ہیں چھوٹا سا، اس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح زیر، اب یہ دیکھیں یہ پڑی زیر ہے۔ زیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، پڑی زیر، کھڑی زیر۔ جیسے یہ دیکھیں یہ سواد ہے، اس کے نیچے پڑی زیر ہے۔ یہ با ہے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ جس طرح کھڑی زبر ہوتی ہے اسی طرح کھڑی زیر ہوتی ہے، لیکن زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اب آ جائیں پیش پر۔ پیش کی بھی 2 قسمیں ہیں، سیدھا پیش، الٹا پیش۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سیدھا پیش، الٹا پیش۔ سیدھا پیش جیسے سواد لکھتے ہیں، یہ سواد ہے، اس کے اوپر سیدھا پیش ہے، اور یہ با اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، حرکات کی 3 قسمیں: زبر، زیر، پیش۔ پھر ہر ایک کی 2 قسمیں۔ زبر کی 2 قسمیں: پڑی زبر، کھڑی زبر۔ زیر کی 2 قسمیں: پڑی زیر، کھڑی زیر۔ پیش کی بھی 2 قسمیں: سیدھا پیش، الٹا پیش۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، آج ہم صرف زبر کے بارے میں پڑھیں گے، پڑی زبر کے بارے میں، صحیح ہے؟ پڑی زبر سے جو حرف کے اوپر آئے اسے کس طرح پڑھتے ہیں، میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ آئیے تو اب پڑی زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ پڑی زبر، زبر کی جو پہلی قسم ہے، جیسے یہ با ہے، اس کے اوپر دیکھیں پڑی زبر ہے۔ سواد، اس کے اوپر پڑی زبر ہے۔ یہ را، میں اسکرین کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں، یہ را، اس کے اوپر دیکھیں یہ پڑی زبر ہے۔ پڑی زبر ہو یا پڑی زیر ہو یا سیدھا پیش ہو، ان کو پڑھتے وقت یہ باتیں ذہن نشین کر لیں، لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، چاہے پڑی زبر ہو، پڑی زیر ہو یا سیدھا پیش ہو، لفظ کو کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی۔ نمبر 2، جھٹکا نہیں دینا، لفظ کو جھٹکا نہیں دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ با زبر با، سوا زبر سوا، را زبر را، را کو موٹا پڑھنا، را زبر را، ٹھیک ہے؟ اب جب ان کو ملائیں گے یہ باسا را بن گیا۔ اب ہم اس کا جوڑ کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں۔ با زبر با، سوا زبر سوا، را زبر را، با سوا را، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، دیکھیں کھینچنا نہیں ہے۔ با سارا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، با سارا اس طرح نہیں پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، وہ تو کھڑی زبر ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے؟ اب یہ پڑی زبر ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ با زبر با، سوا زبر سوا، را زبر را، با سارا، با سارا، ٹھیک ہے؟ یہ بن گیا با سارا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حمزہ زبر آ، خا زبر خا، ذال زبر زا، ٹھیک ہے؟ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جب ہم ان کو ملائیں گے تو یہ بن گیا آخازا۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیں، کھینچنا نہیں ہے، اگر اس کو کھینچیں گے یہ بن جائے گا۔ اگر آپ الف کو کھینچیں گے یا خا کو یا ذال کو تو یہ عجیب بن جائے گا، جیسے آخازا یا آخازا یا آخازا، ان میں سے جس کو بھی کھینچیں گے تو کھڑی زبر ہو جائے گی۔ اگر آپ الف کو کھینچیں گے تو یہ بن جائے گا آخذا، ٹھیک ہے؟
اگر آپ خا کو کھینچیں گے تو یہ بن جائے گا آخذ. اگر آپ ذال کو کھینچیں گے تو آخذ. کھینچنا کسی کو نہیں ہے پڑی زبر کے وقت یا پڑی زیر کے وقت یا سیدھا پیش کے وقت. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آخذ آخذ، جھٹکا بھی نہیں دینا. اب چونکہ یہاں را تھا، را کے اوپر زبر تھی، تو اس کو آپ پر پڑھیں گے. بس را بس را. ٹھیک ہے، را کو تھوڑا، را کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ دوسری کلاس میں ہم مزید آگے پڑھیں گے.